کبھی سوچا ہے کہ معافی مانگنے میں کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم استغفار یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی گہرائی کو سمجھیں گے، اور یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ زندگی میں رحمت اور برکت کے دروازے کھولنے کی ایک چابی ہے۔ چلیں خود سے ایک سوال پوچھتے ہیں، کیا اس دنیا کی چمک دمک اور مصروفیات نے ہمیں اتنا الجھا دیا ہے کہ ہم اپنی اصل منزل آخرت کو بھول ہی گئے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے راستے پر نظر ڈالنے کی دعوت دیتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کی بھول بھلائیوں میں ہم انجانے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ غفلت ہمیں گناہوں کے کس سمندر کی طرف لے جاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر گناہوں کے سمندر میں غوطے کھا رہے ہیں، قدم قدم پر اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ ہم نے اس عارضی دنیا کو ہی اپنی منزل سمجھ لیا ہے، اور اس کی محبت نے ہمیں اپنی اصل حقیقت یعنی آخرت سے بالکل بے خبر کر دیا ہے۔ دیکھیں، غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اصل کمال پتہ ہے کس میں ہے؟ اس میں کہ ہم اپنی غلطی کو مانیں، اس پر شرمندہ ہوں اور واپسی کا راستہ یعنی توبہ اختیار کریں۔ یاد رکھیں، بہترین انسان وہی ہے جو گناہ کے بعد فوراً پلٹ آ جائے۔ لیکن اس میں مایوس ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ گناہوں کے ان اندھیروں کے باوجود امید کی ایک کرن ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں تسلی دیتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے ہمارے گناہ آسمان تک ہی کیوں نہ پہنچ گئے ہوں۔ یہاں ایک زبردست حقیقت سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف شیطان کا چیلنج ہے کہ وہ ہمیں بھٹکاتا رہے گا، تو دوسری طرف اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک ہم معافی مانگتے رہیں گے وہ ہمیں معاف کرتا رہے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود معصوم ہونے کے باوجود دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے۔ اب سوچئے، اگر وہ ایسا کرتے تھے تو پھر ہمیں اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ استغفار کے اس عمل میں ہمارے لیے کیا خزانے چھپے ہیں؟ چلیں اب ان انعامات پر نظر ڈالتے ہیں جو استغفار ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں لے کر آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بالکل واضح طور پر 3 بڑے انعامات کا ذکر ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسانی میں، ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑا انعام تو آخرت میں ہے۔ ذرا تصور تو کریں، قیامت کا دن ہے، نامہ اعمال کھولا جا رہا ہے اور اس میں کثرت سے استغفار موجود ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استغفار کا صحیح طریقہ ہے کیا؟ کیا صرف زبان سے کچھ الفاظ کہہ دینا کافی ہے؟ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ استغفار کا اصل مطلب ہے سچی توبہ۔ یہ صرف الفاظ کا ورد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت گہرا عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے گناہوں کو سوچے، پھر ان پر نادم ہو، اور پھر اپنی روح کو ان گناہوں کی میل سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ سچی توبہ کے یہ 4 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ نمبر 2، اس پر دل سے شرمندہ ہوں۔ نمبر 3، یہ پکا ارادہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اور آخر میں نمبر 4، زبان سے سچے دل کے ساتھ مغفرت طلب کریں۔ چلیں اب ہم استغفار کے سب سے بہترین، سب سے جامع طریقے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ طریقہ جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسے کہتے ہیں سید الاستغفار، یعنی استغفار کی تمام دعاؤں کا سردار۔ یہ اللہ سے معافی مانگنے کا سب سے طاقتور اور مکمل طریقہ ہے۔ ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کریں۔ اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اپنی بندگی کا اقرار ہے، اس کی نعمتوں کا اعتراف ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی ہے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے، اور یہی تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس کا انعام؟ اس کا انعام کیا ہے؟ سنیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت پورے یقین کے ساتھ اسے پڑھ لے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور اسی طرح جو شام میں یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔
تو اس ساری گفتگو کے بعد اب یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، آج، ابھی، اسی لمحے ہم اپنی کس غلطی، کس کوتاہی پر نادم ہو کر اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگیں گے؟ یاد رکھیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس قدم بڑھانے کی دیر ہے۔